اگلا سوال سر جو مصنوعی ذہانت کے بارے میں ہے وہ یہ ہے کہ جو تحقیق ہے، کچھ جو خصوصی تناظر اس میں ہم اردو تحقیق کا بھی رکھیں گے، جی کیونکہ ہمارا شعبہ جو ہے وہ ہے آپ کا سوشل سائنسز کا ہے، سائنسز کا بھی ہے، وہ بھی رکھیں گے، لیکن جو مجموعی عمومی تحقیق کا ایک عالمی رجحان ہے اس کی وہ زیادہ پیش نظر رہے گا۔ تو یہ جو تحقیق ہے اس میں جو جان مارنے کی ایک کیفیت تھی، محقق کے بڑے اس میں یعنی آپ سمجھیں کہ مختلف اس کے معراج حاصل کرنے کے پیمانے ہوتے تھے کہ اگر اس نے یہ کر لیا ہے تو بڑا محقق ہو گیا ہے یہ۔ تو اس میں کیا ایک تو محقق جو ہے وہ جب زیادہ تر اس پر ڈیپینڈ کرنے لگے گا تو اس کا اپنا جو معاملہ ہے وہ کہاں رہے گا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ کن کن معاملات میں یہ معاون ثابت ہوگی، اور اسی کے ساتھ پھر اور جو اس کے اندر جو قباحتیں پیدا ہوں گی اخلاقیات کی اور چوری کی اور اس طرح کے معاملات کی، اس پہ ہم الگ سے بات کریں گے۔ ٹھیک ہے. فی الحال جو پیش نظر سوال ہے وہ یہ ہے کہ تحقیق میں کیا فرق پڑے گا مصنوعی ذہانت کے آ جانے سے؟ بہت شکریہ سر. سر محقق جو ہے اس کی دو کوالٹیز آپ بھی پڑھاتے ہیں اور ہم نے آپ سے ہی سنی ہے، اور صاف جب تحقیق کے اوصاف پڑھائے جاتے ہیں کہ ایک تو وہ مزاج کا متلاشی ہوتا ہے، مطلب اس کو بے چینی ہوتی ہے، اس کی نظریں متجسس ذہن جو ہے وہ ہوتا ہے. تو یہ تو طے ہے، اس کی پہلا وصف ہے کہ اگر وہ متجسس نہیں ہے اور ویسے پی ایچ ڈی وغیرہ کر رہا ہے تو وہ اوریجنل محقق نہیں ہے. تو وہ تو چاہے جو مرضی کرتا، پھر اس نے تب بھی وہی کرنا ہے جب اے آئی ہوگی، اور تب بھی وہی کرنا ہے جب اے آئی نہیں ہوگی. بہت اچھی بات ہے. جی. دوسرا ہے محقق. تو اس محقق کے لیے سر اے آئی میرے خیال میں بعض حوالوں سے اس کے کام کو بہت زیادہ بڑھا چکی ہے، اور بڑھنے کا والیم بھی بہت زیادہ ہے کہ وہ محقق پھنس گیا ہے اب، اور بعض حوالوں سے بہت زیادہ کم کر چکی ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کا ایک زاویے سے اس کا بوجھ کم کر دیا ہے، لیکن دوسرے سے اس کا بہت زیادہ ہے. بڑھا دیا اور تھوڑا نہیں بڑھایا، یعنی اس کی ایکسپونینشیل اس کی بڑھنے کی مقدار بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. پرسنلی ایز اے ریسرچر، کیونکہ دونوں طرف سے الگ الگ ہم بات کریں گے تاکہ جی وہی میں الگ الگ واضح کر رہا ہوں. پرسنلی ایز اے ریسرچر، کیونکہ مجھے بھی اب کئی سال 2-3 اشرے ہو گئے ہیں صرف ریسرچ میں ہی اپنے آپ کو رکھے ہوئے. میری کتابیں یا چند پیپر جو بھی ہیں وہ اسی دراصل ریسرچ کا ہی نتیجہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کام بڑھ گیا ہے وہ ڈیپ ریسرچ کا کام ہے، کہ آپ جب چیٹ جی پی ٹی سے یا اے آئی سے بات کرتے ہیں کہ یہ میرا موضوع ہے، مجھے کچھ ہنٹس دو، کچھ اشارے دو، مجھے کچھ برین سٹارمنگ کا موقع دو تاکہ میں آئیڈیاز ڈفرینٹ سوچ کے تو آگے بڑھوں. وہ جب دیتی ہے تو بہت سے ایسے نام اس میں آتے ہیں، بہت سی ایسے کتابیں اس میں آتی ہیں جو آپ نے سنے ہوئے بھی نہیں ہوتے. پہلے تو یہیں سے بڑھ گیا کام کہ آپ نے جب طے کیا کہ میں اس ٹاپک کو لیتا ہوں تو پہلے سے آپ کو کچھ تو پتہ ہی تھا اس ٹاپک، لیکن وہ جب آپ کے سامنے اسپٹ آؤٹ کرتی ہے کچھ نیا تو وہاں تو بہت سے نئے نام آ جاتے ہیں، بہت سے نئے لوگ آ جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے سٹیپ میں ہی کام بڑھ گیا. آپ کیا کرتے ہیں، آپ ان ناموں کو اپنے بعد نوٹ کرتے ہیں کہ اچھا یہ تو میرے ذہن میں تھے ہی نہیں. اس کے بعد پھر آپ گوگل کرتے ہیں یا آپ ریسرچ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اوہو جو میرے ذہن میں نام تھے یہ اس سے بہتر ہیں، شاید یہ اس نے زیادہ پہچانا ہے موضوع کو، تو اس لیے اس نے زیادہ قریب والے لوگ جو اس ریسرچ کے فیلڈ سے ہیں وہ میرے سامنے لائے. آپ اپنے والوں کو پیچھے چھوڑ کے دوسرے والوں کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. جب پڑھتے ہیں تو اس میں نئے نئے آئیڈیاز آنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کے جو آپ نے کبھی ان کا نام نہیں سنا تھا تو آپ کو وہ آئیڈیاز بھی معلوم نہیں تھے. اب پھر آپ چیٹ جی پی ٹی کے پاس آتے ہو، کہتے ہیں یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ ایک نئی ٹرم یوز کر رہا ہے یہ صاحب، تو مجھے تو یہ پتہ نہیں چل رہا. وہ جب اس کو کھولتی ہے تو پھر آپ کا کام بڑھ جاتا ہے. وہ آپ کو کہتی ہے کہ اب اس فیلڈ میں بھی جاؤ، اب اس فیلڈ میں ایک اور آدمی کا نام بتا دیتی ہے. تو جو سچا محقق ہے سر، چونکہ میں پرسنل مجھ پہ بیتتی ہے تو میں اس لیے یہ بات بتا پا رہا ہوں، وہ پھنستا چلا جاتا ہے، اور وہ ایک نام سے شروع ہوا تھا ریسرچ میں اور اس کو 50 نام نہ صرف پڑھنے پڑ جاتے ہیں. جو میں آپ کو نہ بتاتا، ایک دن میں لکھے جانے والا بھی آرٹیکل ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے، جو ایک دن میں لکھا جاتا ہے، اور ایک سال میں لکھے جانے والے بھی آرٹیکل ہوتے ہیں. لیکن میں جو ایک دن میں لکھے جانے والا آرٹیکل ہے، اب میں اگر وہ اے آئی سے لکھوانا شروع کرتا ہوں نا تو وہ ایک دن میں نہیں لکھا جاتا. یعنی اس کا ٹائم بڑھ گیا ہے. وہ میرے سامنے اتنا مواد لا دیتی ہے کہ میں کہتا ہوں اوہ یہ کیا کر رہے ہو، وہ بچپنا کر رہے ہو نا، وہی ادھوری پرانی باتیں لکھ رہے ہو، پہلے یہ پڑھ لو. 6 دن لگ جاتے، وہ ایک دن کو 6 دن کر چکی ہے.
یہ وہ چیزیں ہیں جس میں اے آئی نے محقق کو پھنسا دیا ہے. اس کے سامنے وہ اتنے کھانے رکھ دیتی ہے، اور طریقہ بڑا لذیذ ہے اس کا کہ وہ آپ جو پوچھتے ہیں، آپ کو بھی ہوا ہوگا جی کسی جی حد ایسے تک ہاں جی تجربہ، جی کہ وہ اس کے سامنے اتنی ڈشیں رکھ دیتی ہے کہ اب وہ کیا کیا کھائے، اور کئی ڈشوں کا اسے پتہ نہیں ہوتا، تو پھر وہ ان کی کھوج لگاتا ہے کہ ایسے میرے کھانے کی ہے کہ. بالکل ایسے تو اس طرح سے تو کام کا والیوم آپ اب خود اندازہ لگا رہے ہوں گے کہ کافی واقعی بڑھ چکا ہے. جو کم ہوا ہے اب اس کی بات کرتے ہیں. جن چیزوں پہ کافی سارا محقق کا وقت ضائع ہوتا تھا، مثلا کتابیں ڈھونڈنا، پھر سارا دن دیکھنا، اور پھر پورے دن کتاب پڑھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچنا کہ اس کتاب میں تو ایسا کچھ نہیں ہے جو میرے کام آ سکے، اور پھر اس کو رکھ دینا. اس طرح کے جتنے کام تھے لائبریریوں میں جا کر کرنے کے، ان سب سے اس نے چھٹکارا دے دیا. دوسری جو اس کے کام کا والیوم اس نے کم کیا ہے، وہ ہے سارا تھکا دینے والا فضول، جو محقق کو ویسے بھی نہیں کرنا چاہیے تھا. اور جب بھی کوئی محقق زیادہ بڑا محقق بن جاتا ہے، جیسے اس وقت اب آپ ہیں کہ یونیورسٹی کی سطح کے پروفیسر بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، تو وہ اپنے نیچے 4 5 ریسرچر لے آتا ہے جو پی ایچ ڈی کے اسکالرز ہوتے ہیں، یا وہ ایم فل کے اسکالرز ہوتے ہیں. جیسے میں خود آپ کا ایک پی ایچ ڈی کا اسکالر ہوں، تو وہ ایسے اپنے اب آپ ساری باتیں یہاں کر رہے ہیں. تو وہ اپنے سامنے وہ ریسرچ اب خود تو کر نہیں رہا ہوتا زیادہ، موسٹلی وہ ریسرچ کو نگرانی کر رہا ہوتا، دیکھ رہا، لیکن وہ اسی فیلڈ کا چیف بھی ہے اسی ریسرچ میں. تو جب 5 اسکالر اس کے سامنے کرتے ہیں تو اس کا معیار تو بلند ہے نا. تو یہ ہے تحقیق کا اصل وقت جو ایک محقق کو نصیب ہوتا ہے، کہ ایک ٹائم آتا ہے کہ 4 5 اسسٹنٹ ہوں، ریسرچ اسسٹنٹ، اور پھر وہ اپنے شوق کو ان میں پھیلا دے، 4 5 ٹکڑوں میں موضوع تقسیم کر دے. شوق اس کا ہی ہوتا ہے کیونکہ اس میں آنے والے ایسے ہیں. ہی بالکل تو اس طرح سے جو ہے یہ اصل مقام تھا ریسرچر کا. تو یہ آخری بات میں نے اس لیے کی ہے کہ جب ریسرچر کا تھا ہی یہی مقام کہ وہ فضولیات وہ نہ کرے کتابیں نکالنے کی. جب وہ بڑا آدمی بن جاتا ہے، بڑا ریسرچر بن جاتا ہے، تو آلریڈی وہ نہیں کرتا، دوسرے اس کے لیے کرتے ہیں. تو وہی کام اب چھوٹے ریسرچر کے لیے بھی ہو گیا آسان، ہاں کہ اس کو چیٹ جی پی ٹی یا اسسٹنٹ ایک جو ہے اسسٹنٹ ایسا مل گیا، ریسرچ اسسٹنٹ، جو وہ کام جو آپ کے اسسٹنٹ اسمارٹ کرتے ہے. تھے ہاں وہ کرتا ہے. اور اس کے چونکہ یہ تو ریسرچر خود ہے تو اس کا آئیڈیا ہوتا ہے بیسیکلی، اور اس کو پھر برین اسٹارمنگ کی وجہ سے نت نئے اور آئیڈیاز آتے رہتے ہیں. تو یہ کام نہ پھیل گیا ہے، ریسرچ بہت بڑھ گئی ہے، اور تیزی سے بڑھے گی، میرا یہ پرسنل خیال ہے. آپ نے جو دونوں باتیں کی ہیں، یہ دونوں ہی یعنی کم از کم ہمارے ہاں، میں باقی شعبوں کا چونکہ اتنا زیادہ مجھے علم نہیں ہے، اردو کی بات کرتے ہیں، میرا خیال یہ ہے کہ دونوں ہی یہ ماڈل جو ہے نا یہ مفقود ہے ہمارے، یعنی وہ نہیں. مثلاً اصولاً یہ ہونا چاہیے کہ پروفیسر جو بھی ہوتا ہے اس کے ٹیبل پر ایک موضوع کھلنا چاہیے. ایسے ہی اس نے کھولا ایک موضوع کو، اور اس کے 4 5 حصے ہیں، 10 حصے ہیں چھوٹے جو، اور پھر اس کے جو ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں ان میں سے ایک ایک حصہ لے کے وہ کر رہے ہیں، اور وہ کسی بڑے کام کے ساتھ وہ لنکڈ ہے. پہلے میں جب چین میں تھا تو اس وقت یعنی ہمیں ای میل آیا کرتی تھی کہ ہمارے شعبے کا جو پروفیسر ہے اس کو یعنی حکومت کی طرف سے جب آیا تھا کوئی ریسرچ کا پروگرام، تو اس میں مختلف چیزیں آئی تھیں، اور یہ معاملہ جو ہے وہ ہماری یونیورسٹی کے سپرد ہوا ہے. اس جو کام میں سے اپنا بڑی بات. حصہ جو ہے وہ مختلف شعبوں نے لے لیا ہے. ہمارے شعبے کے پروفیسروں کے حصے میں یہ کام آیا ہے. اب وہ پروفیسر صاحب جو ہیں وہ اپنے اسسٹنٹس کی تلاش میں لوگوں کے انٹرویو کر رہے ہیں. تو آپ اگر اس فیلڈ سے ہیں تو آپ جائیں، تو آپ اس ریسرچ کے ہوتے ہوئے کام کو جوائن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ای میل آتی تھی اور مسلسل آتی رہتی تھی کہ اب یہ کام آ گیا، اب یہ کام آ گیا، یہ کام آ گیا. تو پروفیسر کے ٹیبل پہ ریسرچ کھلتی تھی، اور اس کے ساتھ کام کرنے والے لوگ جو اب ہمارے ہاں یہ ماڈل نہیں ہے. یعنی اگر ہم کسی سے کہیں کہ یہ ایسا ہو، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یعنی کسی ریسرچ کا، کم از کم اردو کی کسی ریسرچ کا کوئی انسلاک انڈسٹری کے ساتھ یا حکومتی پالیسی کے ساتھ یا اس طرح سے بہت کم ایسا معاملہ ہے کہ ہم جو پروجیکٹ کرتے ہیں وہ بھی ایسے ہی ذاتی سے ایک کام ہوتے ہیں تو وہ کر دیتے ہیں، ادروائز وہ معاملہ نہیں ہے. بلکہ اگر آپ ایک لقمہ دینے دیں مجھے تو، کہ اردو بولنے والی جو اردو ہے، جس کے لیے آپ لوگوں نے، جس کے لیے ادب اور بولنے والی اردو، جس کے لیے آپ لوگوں نے ادارے بنائے ہوئے ہیں، وہ ڈھونڈ کے دکھائیں، آپ کو نہیں ملے گی لوگوں میں. لوگوں میں تو ٹک ٹاک سے آنے والی اردو ہے، لوگوں میں تو ماڈرن اردو ہے جس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی بھی. تو یہ اتنے بڑے ادارے اپنا کنٹینٹ کہاں لگائیں؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کچھ تو بتاتے، کوئی نصاب بنانے والی جگہیں ہوتی ہیں، کوئی خبرنامے لکھنے والے جگہیں، کہیں تو آپ لوگ بھی فٹ آتے ہیں، کوئی جڑت ہوتی ہے، وہ بھی ڈرامے لکھنے والے ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں مثلا اردو پڑھا ہوا آدمی جو ہے اس کے لیے جاب مارکیٹ صرف ٹیچر بننا ہے. اور جاب مارکیٹ ہے ہی نہیں، کہ یعنی نہ ہے اور نہ ہم نے بنائی نہ ڈھونڈی. بہرحال اس بات کو ایک طرف کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے وہ والا ماڈل جو ہے وہ یہاں کے محقق کے لیے تو نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ آسانی جو اس کے لیے پیدا ہوتی تھی
وہ آسانی تو پھر نہ ہوئی کیونکہ وہ محقق ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے ہمارے ہاں تو وہ نہ ہوئی. ٹھیک. اسی طرح وہ جو مشکل تھی کہ آگے سے آگے ڈھونڈنے والا ہے، ہاں وہ تو پہلے بھی ہم کر کے راضی نہیں تھے. ہاں، تو پہلے اب بھی جان چھڑاتے تھے اس میں. ویسے ہی کہ مطلب یہ کہ تو نہیں کہ پھنسانے والی یعنی بات آپ ہے. یہ کہتے تھے کہ آپ کا میرا وہ، یعنی ہم کئی دفعہ تھیسس میں یہ بات کرتے تھے کہ بھئی آپ کا تھیسس جو ہے وہ آپ نے جس سال جمع کرایا تھا اسی سال میں یہ نئی کتاب آ گئی تھی ایک، تو اس سے استفادہ کر کے آپ نے اس میں کیوں شامل نہیں کیا؟ تو وہ کہتے تھے کہ میں اس سے پہلے جو ہے وہ یہ کر چکا تھا، یا سناپسس کے وقت اتنا تھا. تو وہ اتنا کرنٹ بھی نہیں ہوتا کہ جب تک وہ جمع کروا رہا ہے اس وقت تک کی چیزوں کو بھی لے لے، بالکل. چاہے جائے کہ چیٹ جی پی ٹی اسے ایک کام سجھائے اور وہ اس کے پیچھے لگ جائے. اگر آپ اجازت دیں تو میں اسی نقطے پہ کچھ کہنا چاہتا ہوں. میں وہ یہ آپ ہی سے پوچھ رہا ہوں جی جی. کہ جب یہ دونوں معاملات ہمارے ہاں نہیں ہیں تو پھر ہمارا جو محقق ہے، پاکستان کی بات کر رہا ہوں، تو وہاں پہ یہ پھر کیسے آ کے دیکھیے میں پہلے آپ کے اس حصے میں جو آپ نے تفصیل سے بات کیا نا اس پہ کمنٹ کرنا چاہتا ہوں. اس کو آپ نے جو فرمایا ہے وہ دراصل ہے پس منظری مطالعہ کی تازگی. کتنا فریش ہے آپ کا پس منظری مطالعہ. سائناپسس کے وقت جو پس منظری مطالعہ آپ کے پاس تھا، دوران تھیسس وہ کب تک پہنچا، اور کیا آپ کے اندر اتنی جرت ہے کہ جب آپ تھیسس جمع کروانے لگے ہیں اسی دن نئی ریسرچ آ گئی ہے، تو کیا آپ ایک سال اور لیٹ کر سکتے ہیں اپنے تھیسس؟ مجھے یاد ہے، میں نام نہیں لوں گا، ایک بہت بڑا نام ہے اور ہمارے وہ ٹیچر تھے ریسرچ کے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو نوبل پرائز لینے کے خواب دیکھ رہے ہو نا ریسرچ کے ذریعے، یہ پی ایچ ڈی ڈگری کے بعد لینا. ابھی تم کو ادھر ادھر سے موضوع پکڑو، ڈگری مکمل کرو، نکلو یہاں سے. جب ہمارا ریسرچ کا ٹیچر اور بڑا نام ٹیچر وہ اپنی پوری کلاس کو جس کے لیے گورنمنٹ نے پیسہ بھرا اس لیے ہے کہ یہاں ریسرچ کی جائے، اس کو یہ سبق دے گا، تو اس کے نتیجے میں وہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے جو استاد کہتا ہے تو وہ کرے گا. تو پھر بعد میں کون کرتا ہے سر ریسرچ؟ سو یہ تو نہیں بن سکا کہ ہمارا ریسرچ. اب جو آپ کا پوائنٹ ہے اس پہ ذرا مجھے تھوڑی سی اجازت چاہیے کہ پس منظری جو مطالعہ ہے اس کی تازگی کا ایک واقعہ سنیے اور دیکھیے کہ کتنی بڑی چیز آ گئی ہے دنیا میں اے آئی کے بعد. ایک سائنسدان تھا جس کا نام تھا بولٹز مین، اور فزکس کے لوگ جانتے ہیں کہ وہ بعض حوالوں سے آئنسٹائن سے بھی بڑا سائنسدان تھا. 19ویں صدی کے اواخر میں اس نے دعویٰ کیا کہ یہ کائنات اور اس کا مادہ چھوٹے چھوٹے ذروں سے بنا ہوا ہے جس کو آج ہم ایٹم کہتے ہیں. تب تک کنٹینیوس سمجھا جاتا تھا، کائنات کو ڈسکریٹنس کو مانا نہیں جاتا تھا، تو اس کا مذاق اڑایا جانے لگا. وہ تھرمو ڈائنامکس کا بندہ تھا اور جس راستے سے وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ ایٹم ہے اس راستے سے آج مجھے بھی نظر آتا ہے اور آپ کو بھی آئے گا کہ یہ ایٹم ہے، لیکن وہ ابھی آغاز تھا، اس نے پہلی دفعہ دیکھا تھا. جی اس نے پہلی دفعہ اس نے بتا دیا. اب وہ تھوڑا سا جذباتی تھا، حساس تھا، جیسے شاعر ادیب لوگ ہوتے ہیں. تو جب لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا تو وہ اتنا دل برداشتہ ہوا کہ اٹلی کے ایک ہوٹل کے کمرے میں اس نے 1906 میں خودکشی کر لی پنکھے سے لٹک کے. جبکہ 1904 میں آئنسٹائن نے براؤنین موشن پر پیپر لکھ کر حتمی طور پہ یہ ثابت کر دیا تھا کہ ایٹموں کا وجود ہوتا ہے. اور 19ویں صدی کے آخر میں اس نے دعویٰ کیا، 6-7 سال اس نے انتظار کیا کہ کوئی تو مجھے نوبل پرائز دلوا دو. سب نے مذاق اڑایا، اس نے خودکشی کر لی 1906 میں. اور 1904 میں پیپر آیا آئنسٹائن کا براؤنین موشن پہ جس میں حتمی طور پہ ثابت ہو گیا کہ ایٹم ہوتے ہیں. اگر اس کو 2 سال پہلے پتہ چل جاتا تو وہ خودکشی کیوں کرتا؟ اگرچہ لکھنے والوں نے یہ لکھا ہے کہ واحد یہ وجہ نہیں تھی، وہ جذباتی اتنا تھا کہ اور بھی جو اس کے نفسیاتی معاملات تھے انہوں نے اس کو خودکشی کی طرف. لیکن یہ مین وجہ لکھتے ہیں کہ موسٹ پروبیبلی یہ وجہ. تحقیق کا مطالعہ، اس کا پس منظری مطالعہ اس کا تازہ نہیں تھا کہ وہ اپنے آپ کو زندہ رکھ سکتا، اس نے جان دے دی.